سب سے پہلے تو ہم شدید الفاظ میں اس چیز کی جو ہے وہ کنڈم کرتے ہیں کہ جس سٹائل سے ایمان مزاری اور ہادی کو اریسٹ کیا گیا. اور دوسری بات ہے چودھری اشرف گجر صاحب اور پوری ان کی جو ٹیم ہے، سارے کے سارے جتنے بھی ہم لوگ ہیں، شدید الفاظ میں نہ صرف مذمت کی ہے بلکہ پوری بار کے اندر جو ہے وہ اسٹرائک کال کیا ہوا ہے. اور ہم نے شدید الفاظ کے اندر اور پریکٹیکلی اس سارے معاملے کو چودھری اشرف گجر صاحب کی سربراہی میں ہم سارے دیکھ رہے ہیں اور وہ خود اس کو دیکھ رہے ہیں. اور دیکھیں، موسیٰ گیلانی کے کیس کا میں ذکر کروں گا. ہوا یہ کہ سپریم کورٹ آنے کے لیے وہ جب شاہراہ دستور پہ جا رہے تھے تو ان کو اریسٹ کر لیا. اس وقت کے چیف جسٹس صاحب نے باقاعدہ اس کی رولنگ اویلیبل ہے جس میں کہا تھا کہ کوئی بھی بندہ جو کہ کورٹ کی طرف آ رہا ہو یا کسی پری اریسٹ بیل کے لیے اپلائی کرنے کے لیے، ایون کہ وکلا کے ساتھ ہو، آپ ان کو اریسٹ نہیں کر سکتے. یہ تو دونوں لائرز تھے اور معزز ممبر ہیں ہماری بار کے. اور جس طریقے سے اریسٹ کیا گیا اور جس طرح سے اریسٹ کیا گیا بار کے آفیشیل وہیکل سے، وہ پریزیڈنٹ صاحب نے بھی کوئی بات کی ہے. لیکن دیکھیں، بات یہ ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ظلم اور زیادتی ہے، لا لیسنس ہے. تو یہ اس طرح کے کام کریں گے تو کون ان کی انویسٹیگیشن پہ اور اس پہ ٹرسٹ کرے گا؟ اسپیشلی وہ دونوں لائرز ہیں اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چودھری اشرف گجر صاحب بھی ان کے ساتھ موجود تھے. تو وہ وہاں پہ انصاف لینے کے لیے بیل کے لیے آئے ہوئے تھے اور ان کو اس طریقے سے اریسٹ کر لینا، اور اسپیشلی اب جو اس کا باقی کا جو ٹرائل ہے، اس ٹرائل کو تو میں سمجھتا ہوں بالکل ابھی اسٹاپ کر دینا چاہیے. اور ریسٹ آف دا جو چیزیں ہیں ان کو کسی کورٹ میں پیش کرائیں. آپ اگر ریمانڈ ہے ریمانڈ لیں. ایک معمولی سا کیس ہے، اس کے اندر آپ نے 780 لگایا، حالانکہ سارے افینسز اس میں بیلیبل ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں انتہائی زیادتی ہے اور اس کو جو ہے ہم سارے لائرز متحد ہیں جوز صاحب کی سربراہی میں اور ہم اس کو اپوز کر رہے ہیں. سر کیا کہیں گے یہ جو ابھی ایمان مزاری کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ان کے ساتھ رویہ نہیں ٹھیک رکھا جا رہا، ٹارچر کیا جا رہا ہے اور ان کو سائیکلوجیکل جو ہے وہ ٹارچر کیا جا رہا ہے اس طریقے سے، تو کیا اس میں کوئی جو بیل آف اپلائی کے حوالے سے یا کوئی اس کے حوالے سے کوئی درخواست دیں گے عدالت کو، بتائیں گے کہ ان کے ساتھ جو رویہ رکھا جا رہا ہے؟ دیکھیں، رویے کے لیے کیا ہے آپ کا؟ سب سے پہلی بات ہے جس طرح آپ نے ان کو اریسٹ کیا ہے، اس پہ تو آپ پہ FIR درج ہوتی ہے کہ آپ نے ایک لڑکی کو، ایک عورت کو جس سٹائل میں آپ نے اس کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے، اس پہ وٹنسز بھی اویلیبل ہیں، تو اس پہ تو FIR درج ہوتی ہے جنہوں نے اریسٹ کیا ہے. ایک بات. دوسری بات جو آپ نے سوال کیا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی بینگ اکیوز، وہ جو بھی بات کر رہے ہیں اس کو مثل کا حصہ بنائیں. اور ڈیفینیٹلی اس کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کیسے جو ہے وہ ایک کہہ رہے ہیں، اکیوز پارٹی کہہ رہی ہے کہ جی میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ کیسے اس کا ریڈریس ہونا چاہیے. لیگلی تو یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ کنسرن جو بار جس کے اندر ٹرائل چل رہا ہے وہ اس کو دیکھے گی اور صفحہ مثل پہ لائے گی اور کوشش یہ کرے گی کہ ان کا جو ہے یا تو اس کیس کے اندر ہونا یہ چاہیے کہ اس کو جوڈیشل کرنا چاہیے، یا اگر ریمانڈ دیا ہے تو پھر ریمانڈ بھی جو ہے وہ اپوز کرنا چاہیے اور سچ لائک فردر ریمانڈ نہیں ہونا چاہیے. طور پہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ تو فیمیل ہماری ہیں، باقی ممبر ہیں، وکیل ہیں اور ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، کا بڑا نام ہے. لیکن کوئی عام شخص بھی ہو، عام میل فیمیل بھی ہو، اسے بھی اس انداز سے اریسٹ نہیں کیا جاتا، اس انداز سے ٹارچر نہیں کیا جا سکتا. اور پھر اگر فیمیل ہو، فیمیل کی کسٹڈی عام طور پر فیمیل لیتی ہیں، وہ اریسٹ کرتی ہیں. یہاں پہ کسی میل جو پولیس کے کانسٹیبل ہیں یا پولیس کے جو عملہ ہے اس کی طرف سے کسی خاتون کو پک کرنا، اٹھانا اور بالکل اس کی سینکٹیٹی جو ہے اس کا خیال نہ کرنا، اس کے تقدس کا خیال نہ کرنا، یہ بہت شرمناک ہے اور قابل مذمت ہے. ہم اس کی بڑے شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ غلط میسیج دیا گیا ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک دھبا ہے اسلام آباد پولیس اور اسلام آباد انتظامیہ کے ماتھے. لاسٹلی بتائیے گا کہ جن پولیس نے مین ہینڈنگ کی ہے ایمان مزاری صاحبہ کے ساتھ، ان کو ان کے خلاف کوئی کارروائی جو بار ہے یا وکلا ہیں یا عدالت میں ان کو جو گرفتاری جس انداز سے کی ہے اس کو چیلنج کریں گے؟ دیکھیے جی، ہماری اسلام آباد بار ایسوسیشن کو، ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کو اور بار کونسل کو فوری طور پر اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے اور اس کے اوپر کارروائی پروسیڈ ہونی چاہیے. جن لوگوں نے جس انداز سے غیر قانونی طریقے سے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے یہ ٹارچر کیا، یہ تشدد کیا، ان کو اس انداز سے مین ہینڈل کیا، ان کے خلاف بہت سنگین قسم کی کارروائی ہونی چاہیے. انہیں عبرت کا نشان بنایا جانا چاہیے تاکہ آئندہ کوئی بھی ایسا نہ کرے، کیونکہ یہ جنگل سوسائٹی نہیں ہے، یہ بنانا ریپبلک نہیں ہے، یہاں جنگل لاء نہیں چلتا. یہ مہذب لوگوں کا ایک ملک ہے. اسے مہذب اگر رکھنا ہے اور رہنے دیا جانا ہے تو اس کے لیے ایسے اقدامات کی
حوصلہ شکنی کرنے کے لیے انہیں عبرت کا نشان بنایا جانا بہت ضروری ہے. اور اگر اس کے اندر کوئی پولیس افسران ملوث ہے یا عملہ جو ہے وہ تو ہے ہی ہے, جو پولیس افسران ملوث ہیں, اگر کوئی میجسٹریٹ ہے, ضلع انتظامیہ کے لوگ ہیں یا حکومت کے لوگ ہیں, انہیں بھی they must be taken to task اور انہیں بھی عبرت کا نشان بنایا جانا چاہیے. جی اشرف گجر صاحب, یہ ایک آپ دوبارہ چونکہ عدالت میں پیش ہوئے ہیں جب ایمان مزاری اور عادی علی چٹھا کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا گیا, عدالت سے آپ کی کیا بات ہوئی اور عدالت نے کیا اس پر کہا ہے آپ کو؟ جی, ہم نے ویڈیو لنک کے بعد چونکہ میڈم ایمان مزاری صاحب نے انہیں کہا تھا کہ وہ سخت ان کے ساتھ ٹارچر اور تشدد کیا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ انہیں کھانے پینے کو کچھ نہیں دیا جا رہا, وہ ایک بدترین اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہے, جو ایک بالکل ان کی ایگنی جو ہے جس سے وہ گزر رہی ہیں, جس ٹارچر سے گزر رہی ہیں, گرفتاری سے لے کے ابھی تک جو ان کے ساتھ رویہ ہے پولیس کا اور جیل حکام کا, اس کے تحت یہ پاسبل نہیں ہے کہ ویڈیو لنک کے تحت وہ آگے جو مخالف گواہ پیش ہو رہے ہیں ان کو کراس ایگزامن اور جرح کرنا شروع کر دیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ میں اس حالت میں, اس ذہنی اور کرب کی حالت میں جرح تو نہیں کر سکتی, میں پروسیڈ نہیں کر سکتی. ہم نے بھی کورٹ سے یہی کہا ہے کہ آپ انہیں جیل حکام کو حکم جاری کریں اور انہیں یہاں پہ بلا لیں, یہاں پہ آ کے جہاں سے کیس رکا ہوا ہے اس کے بعد وہ اپنے کیس کی پیروی شروع کر دیں گی. لیکن آپ احکامات جاری کریں کہ جیل حکام انہیں یہاں پہ پیش کریں. اور پھر دوسرا یہ بھی کہا جج صاحب نے کہ آپ کے علم میں آ چکا کہ انہیں جیل کی کسٹڈی میں ٹارچر کیا جا رہا ہے, انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ کھانے پینے کو کچھ نہیں دیا جا رہا. یہ بھی جج صاحب سے کہا کہ اس کا نوٹس لیں. انہوں نے کہا جی ہیومن رائٹ کے حوالے سے اپلیکیشن دے دیں. میں نے کہا ایسا نہیں ہوتا, ہیومن رائٹ کی اپلیکیشن یہاں نہیں دی جاتی. جس ٹرائل کورٹ میں کیس چلتا ہے اس ٹرائل کورٹ کی ذمہ داری ہے کہ اگر جیل کے اندر ٹارچر یا تشدد کیا جا رہا ہے اور کھانے پینے کو نہیں دیا جا رہا, وہ کسٹڈی اس کورٹ کی ہے, اسی کورٹ کو آرڈر کرنے ہیں. یہ بھی جج صاحب کو کہا کہ اس کا نوٹس لیں اور فوری طور پہ آرڈر کریں. تمام گزارشات ان کے علم میں لائے ہیں, انہوں نے انتظار میں ہے کہ کیا حکم جاری کرتے ہیں. لیکن جو رویہ کورٹ کا ہے وہ زیادہ ہمیں جوڈیشل رویہ نہیں لگا, امپارشل رویہ نہیں لگا. جی شکریہ سر. طارق فرید گوپال بار کی کمزوری ہے, ہماری 3 باریں ہیں اور یہ 9000 وکلا کی بار ہے. پاکستان کی دوسری سب سے بڑی بار ہے اور بہت مضبوط بار ہونی چاہیے. لیکن ہمارے جو بار کے لوگ ہیں ان کی کمزوری کی وجہ سے ہی سارا کچھ ہوا, ورنہ ایسا نہیں ہوتا. پاکستان میں کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہوتا, ہماری جو تحصیلوں میں ایسا نہیں ہوتا. ہمارے تو یہاں پہ جو وکیلوں کے جائز اور جنمن حقوق ہیں وہ بھی ان کو نہیں مل رہے. ان کے ساتھ آئے روز ایسے واقعات ہوتے ہیں. اب تو حالات یہ بن گئے کہ پولیس کا کانسٹیبل اس جوڈیشل کمپلیکس کے اندر ایک کمرے میں آگے وکیل کو تشدد کا نشانہ بنا کے چلا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بار کے جو لوگ ہیں, بار کے جو آفس بیررز ہیں, ان کی کمزوری کا یہ شاخسانہ ہے جس کی وجہ سے سارے واقعات ہو رہے ہیں. اور ہم اپنے وہ ہماری باریں, ہمارے منتخب لوگ اپنی وکلا کا بھرپور طور پہ تحفظ نہیں کر پا رہے اور قانون کے مطابق جو ان کے حقوق ہیں وہ بھی انہیں دلوانے میں ناکام ہیں. تھینک یو.